جس طرح ٹوبیکو اینڈ الکوہل ایڈکشن ہماری صحت پر اور ہماری معاشرتی زندگی پر بہت برا اثر ڈالتی ہے، بالکل اسی طرح آج کل کے دور میں سکرین ایڈکشن بھی ایک متاثر کن نشہ بن چکا ہے۔ جب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت زیادہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہیں تو ہم سکرین ایڈکشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی، ویڈیو گیمز اینڈ سکرولنگ تھرو سوشل میڈیا، ان سب چیزوں کا بے انتہا استعمال ہمارے دماغ کے لیے ایک ڈیجیٹل ڈرگ کی طرح کام کرتا ہے۔ سکرین کے استعمال سے ہمارے دماغ میں ڈوپامائن ریلیز ہوتا ہے جو کہ ہمارے امپلس کنٹرول کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتا ہے، اور جو لوگ زیادہ وقت سکرین کے سامنے گزارتے ہیں ان کے دماغ کا فرنٹل کورٹیکس بالکل اسی طرح متاثر ہوتا ہے جیسا کہ کوکین ایڈکشن سے انسانی دماغ متاثر ہوتا ہے۔ در حقیقت سکرین ایڈکشن دوسری ڈرگز کی طرح ایک نشہ ہے، یہ ہمیں اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، اور جب ہم سکرین کے سامنے جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ملتی ہے، اور اس طرح ایک سائیکل کی فارم میں ہم دن میں بار بار سکرین استعمال کرنے کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 5 ایسے طریقوں کے بارے میں جن سے ہم سکرین ایڈکشن ختم کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، ٹریکنگ۔ موبائل یا سکرین ایڈکشن کو کم یا ختم کرنے کے لیے آپ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ آپ اپنے آپ کو ٹریک کرنا شروع کریں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ دن میں کتنا وقت سکرین کے سامنے گزارتے ہیں۔ آپ اپنے موبائل کے پلے اسٹور سے کوئی بھی ایک ٹریکنگ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور یہ دیکھیں کہ آپ کتنا وقت روزانہ کی بنیاد پر موبائل ایڈکشن کے زمرے میں ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے آپ کو حقیقت کا اندازہ ہوگا، اور اس قدم کے بعد ہی آپ اگلے قدم یعنی کہ سکرین یا موبائل ایڈکشن کو کم کرنے کی طرف توجہ دیں گے۔ نمبر 2، میوٹ نوٹیفیکیشن۔ جب بھی ہمارے موبائل یا لیپ ٹاپ پہ کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو عام طور پر ہمیں اس کے ساتھ ہی ایک ٹیون سنائی دیتی ہے، اور ہم یہ آواز سنتے ہی سکرین تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا کرنے سے نہ صرف آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے بلکہ ایسا کرنے سے آپ اپنے انتہائی اہم کاموں میں اپنی توجہ بھی کھو دیتے ہیں۔ تو موبائل ایڈکشن کو کم کرنے کے لیے آپ اپنے موبائل کے سارے نوٹیفیکیشنز میوٹ کر دیں۔ آپ کچھ مخصوص وقت رکھیں اور صرف اس وقت میں آپ انتہائی اہم ایپس کے نوٹیفیکیشنز ہی چیک کریں۔ آپ اپنا ایک وقت مقرر کریں اور آپ اس وقت کو سوشل میڈیا پوسٹس کے لیے مقرر کر دیں۔ آپ صرف اسی ٹائم اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس میں لاگ ان کریں اور صرف وہی مخصوص وقت سوشل میڈیا کو دیں۔ اس طرح صرف نوٹیفیکیشنز کو میوٹ کرنے سے آپ کا کافی سارا وقت ضائع ہونے سے بچ جائے گا۔ نمبر 3، مائنڈ یور اون بزنس۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں ایسی ہوں گی جو آپ کے نظریات اور عقائد کے خلاف ہوں گی، اور بہت سارے لوگ اپنی فلسفی بتانے کے چکر میں اپنا قیمتی وقت ضائع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی پوسٹ کے نیچے اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو وہ وقت آپ حقیقت میں ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پر جتنی زیادہ انگیجمنٹ شو کریں گے آپ کی سوشل اور پرسنل لائف اتنی زیادہ خراب ہوگی۔ کہتے ہیں کہ آن لائن اینگر از آف لائن لیک آف لو۔ آپ اپنی فیملی کو وقت دیں، آپ ان کے ساتھ بیٹھیں، اور آپ کی یہ عادت آپ کو تنہائی سے بچائے گی۔ اس طرح آپ سائیکولوجیکلی اور مینٹلی سٹرانگ بن پائیں گے، اور جب آپ مینٹلی سٹرانگ ہوں گے تو آپ کو لوگوں، ان کے رویوں اور ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر آپ صرف اپنے کام پر ہی فوکس کریں گے۔ نمبر 4، ہیبٹ ہیکنگ۔ موبائل ایڈکشن یا سکرین ایڈکشن کے خاتمے کے لیے ہیبٹ اسٹیکنگ کی ٹیکنیک بہت زیادہ افیکٹو ہے۔ جس طرح چھت کی ٹیرس اور سموکنگ کا ایک خاص رشتہ ہے، اسی طرح آپ اس ٹیکنیک کو کہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے کمرے میں ایک ٹیبل مختص کریں اور آپ اپنے موبائل اور لیپ ٹاپ کو اس پر رکھیں۔ آپ نے ان چیزوں کو تبھی استعمال کرنا ہے جب آپ اس ٹیبل کے پاس بیٹھے ہوں، اور استعمال کے بعد ان چیزوں کو وہیں رکھ دینا ہے۔ اسی طرح آپ اپنے موبائل کو اپنی پاکٹ میں رکھنے کے بجائے اپنے ایک سمال بیگ کے ذریعے کیری کریں۔ یاد رکھیں، آپ جس چیز کا استعمال کم کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو اپنے سامنے سے ہٹا دیں۔ اگر موبائل ہاتھ میں ہوگا تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہ بار بار استعمال ہوگا۔ اسی لیے جب آپ اپنے موبائل کو اپنے بیگ کے ذریعے کیری کریں گے تو آپ کی توجہ آس پاس کے ماحول پر ہوگی، اور آپ کو موبائل کا خیال ہی کم آئے گا، اور اس طرح آپ سکرین ایڈکشن یا موبائل ایڈکشن کی عادت پر قابو پا سکیں گے۔ نمبر 5، بک ریڈنگ اور ہیبٹ ریپلیسمنٹ۔ کسی بھی عادت کو ایک دم سے چھوڑنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، اور ہیبٹ ریپلیسمنٹ ایک ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ اپنی بری عادتوں کو
اپنی اچھی عادتوں سے ریپلیس کر دیتے ہیں۔ آپ ہمیشہ اپنے بیڈ ٹیبل پر اپنے موبائل کی جگہ کوئی کتاب رکھیں، کوئی ایسی کتاب جو آپ کی پسندیدہ ہو۔ اس طرح آپ وہی کتاب اپنے سفر کے دوران اپنے ہاتھ میں اٹھائے رکھیں۔ یاد رہے، انسانی سائیکولوجی کے مطابق انسان وہ والے کام زیادہ بار دہراتا ہے جن تک اس کی رسائی آسان ہوتی ہے۔ اسی لیے ہیبٹ ریپلیسمنٹ کی اس ٹیکنیک سے آپ موبائل کی بجائے کتاب پر فوکس کرنا شروع کر دیں گے، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کو واقعی میں موبائل ایڈکشن سے چھٹکارا مل جائے گا، اور بک ریڈنگ کی عادت سے آپ کے دماغ کی فوکس کرنے، سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیتوں میں واضح طور پر نکھار آ جائے گا۔ Thank you for watching our video. Watch another one. We have very interesting content that can help you to grow in your life. Subscribe for more interesting videos and don't forget to press the bell icon.